اہم اپوائنٹمنٹ ابھی تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں تو فیصلے کر لیے گئے ہیں، 1 2 3 4 کر کے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف اور جو شہباز شریف کی ملاقات ہے، کیا اس میں بھی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا جائے تاکہ 29 آئے جیسے ہی تو وہ آٹومیٹکلی چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیں۔ اور ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا طے ہوا ہے اس اہم ملاقات میں، دوسرا یہ کہ کیا پی ڈی ایم کے اندر بھی ان ناموں پر جن پر نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اس پر اتفاق ہو چکا ہے؟ دیکھیے، آپ کا دوسرا سوال پہلے، پی ڈی ایم کے اندر 2 رائے تھی، ایک نواز شریف صاحب کی رائے تھی، ایکچولی 3 رائے تھی، ایک نواز شریف صاحب کی رائے تھی، ایک آصف زرداری صاحب کی رائے تھی، اور ایک شہباز شریف صاحب کی رائے تھی جو کہ گھوم رہی تھی، ٹھیک، مفاہمت والی۔ ہاں، اور آخر میں پھر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اتفاق ہو گیا اور دونوں نے پھر سیم پیج پہ آ گئے، ٹھیک، وہ ایشو ختم ہو گیا۔ تو اب جو بھی فیصلہ ہوا ہے لنڈن میں، اس میں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ جی افواہیں تو بہت چل رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا، یہ اس قسم کا ہے کہ جب تک یہ اناؤنس نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اوپر اسپیکولیشن کرنا 100% جب پتہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ دیکھیے، مجھے بھی ایک آئیڈیا تو ہے نا، ہمارے بھی سورسز ہیں، مگر 100% یہ کہنا وہ مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ میں اگر کہہ دیتا ہوں کہ جی وہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا جائے، وائس چیف 27 سے پہلے کیونکہ 27 از دا ڈے آف ریٹائرمنٹ، تو پھر اس کے بعد وہ ان کو آٹومیٹکلی ہی از دا سینئر موسٹ اور ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر آٹومیٹکلی وائس چیف سے وہ چیف بن جائے گی، اور پھر جو جنرل سائر ہیں اور جنرل اظہر ہیں، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف لگ جائے گا۔ میں نے پہلے اپنے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ 3 نام ہیں جن کے اندر سے 2 چننے، جنرل عاصم منیر، جنرل سائر اور جنرل اظہر۔ جنرل سائر کور کمانڈر ہیں پنڈی کے، جنرل اظہر چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، اور جنرل عاصم آج کل کوارٹر ماسٹر ہیں، مگر ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، کور کمانڈر بھی رہے ہیں، تو سارا کچھ ہے ان کے پاس۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ڈزنٹ لائک جنرل منیر، ٹھیک، وہ اس کا کہ پھر سے ضرورت نہیں ہے، پہلے بات چل چکی ہے، کیا وجہ۔ ابھی تک انہوں نے نام نہیں لیا ان کا، مگر جنرل منیر کے خلاف ٹویٹر کے اوپر چلتا رہتا ہے ان کے خلاف، جی، اور شاید اب آگے بھی بڑھے، اچھا، بیکاز بہت سے سٹیکس انوالوڈ ہیں، اور اگر خان صاحب نے بٹن دبا دیا کہ ان کو نہیں بننے دینا ہے، ان کو کنٹروورشل کرنا ہے، تو وہ پھر ٹویٹر شروع ہو جائے گا، اور اگر اس کے باوجود اگر ٹویٹر شروع ہو جاتا ہے ان کے خلاف اور اس کے باوجود وہ بن جاتے ہیں، پھر خان صاحب اینڈ ٹویٹر ول بی ان ٹربل۔ تو اس لیے یہ ان کو بھی سوچ کے کرنا ہے کہ اب کیا کسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا کسی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ الٹا ہی نہ ہو جائے کچھ، ٹھیک، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ بھی محتاط ہوں گے۔ آگے آئیے، باقی تو جنرلز ہیں ویری کمپیٹنٹ سالڈ جنرلز۔ تو اب کیا فائنل فیصلہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 18 کے بعد ہی ہوگا، 20-21 کو ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تو جنرل عاصم کو یہ بنا دیتے ہیں وائس چیف، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ 29 کو وہ چیف بنیں گے، اور اگر یہ ان کو نہیں وائس چیف بناتے تو پھر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان کو چیف نہیں بنایا جانا، یہ نہیں بنیں گے، اور باقی 2 جو ہیں وہ ایک چیف بن جائے گا اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف بن جائے گا۔ ایک اور بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے، یہ میں تھیوری کی بات کر رہا ہوں، اس وقت صورتحال نہیں ہے، مگر اس وقت لابیز چل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نون کی لابی ہے، نواز شریف صاحب کی لابی ہے، ایک آصف زرداری صاحب کی بھی لابی ہے۔ اگر ایسے لگا کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اور بڑے پرابلمز آ رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر زرداری صاحب کہیں چلو جی پھر جڑا بندے نو میں کہتا ہوں اس کے اوپر انگلی رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ والے بندے کے اوپر انگلی رکھنے سے کنٹروورسی ہوگی تو کسی اور کے اوپر انگلی رکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ باقی 2 جو ہیں ان میں سے کسی اور کو نہ کنٹروورسی بن جائے، کسی اوپر وہ نہ ٹویٹر والے پڑ جائیں کسی اور کو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تینوں جنرلز اور ٹاپ کوالٹی جنرلز، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جائے، آئی تھنک اٹ ول بی گڈ فار دا کنٹری۔ مگر اب کون بنے گا اور
کیا ہوگا. میں صرف یہ کہوں گا ایک بات جاتے جاتے, تو میں نام نہیں لوں گا. میں نے آپ کو بتاؤں, میں نے اب آج بڑی انٹرسٹنگ آپ نے یہ بات کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو اس سے پہلے بڑی اسپیکولیشن تھی کہ نواز شریف صاحب کس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. ریل شریف صاحب جا رہے تھے, ایک نیا چیف لگانا تھا, اور جنرل باجوہ نمبر 1 بھی نہیں تھے, نمبر 2 بھی نہیں تھے, میرا خیال ہے نمبر 3 یا نمبر 4 پہ تھے, 3 پہ تھے اور 3 پہ تھے. تو اس وقت لوگوں نے مجھے پوچھا, اچھا میرے پاس سمجھے آپ 99% انفارمیشن تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ انفارمیشن سوائے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور شاید مریم یا ایک آدھ اور ان کے قریبی خواجہ آصف وغیرہ کو پتہ ہوگی, مگر میری چڑیا بڑی ایسی گھوم رہی تھی کہ اس کو پک اپ کر لی. اچھا, میں نے بڑا ڈر کے پھر میں نے کہا 2 دن اس سے قبل, اپوائنٹمنٹ سے قبل, میں نے کہا کہ A is for ایپل اینڈ B is the apple of نواز شریف. اچھا یہ انگریزی کا محاورہ ہے نا, ایپل آف یور آئی. تو A کا مطلب تھا کہ اشفاق اینڈ B کا مطلب تھا باجوہ, تو اشفاق از فار ایپل, مگر جو نواز شریف صاحب کا جو ایپل ہے وہ باجوہ ہے, B. یہ میں نے کر دیا. اس رات کو مجھے فون آیا ایک سینئر افسر کا. انہوں نے مجھے کہا کہ سیٹھی صاحب آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اللہ آپ کو معاف کرے, کیونکہ اشفاق بننے والے ہیں اور باجوہ نہیں بن رہے, اور اشفاق از ویری اپسیٹ. انہوں نے کہیں فون کر بھی گیا سٹی کی کہندا پہ, تو آپ مہربانی کریں کل بھی آپ کا پروگرام ہے تو آپ سوری کر کے ریورس کریں اپنا تجزیہ. تو میں نے کہا جی میں تو کیا میں آپ کو بتاؤں, میرے گھر ایک صاحب آئے اگلے دن مجھے کہنے کے لیے کہ آپ اپنا تجزیہ چینج کریں. میں نے نہیں چینج کیا. جنرل باجوہ بن گئے. اگر جنرل باجوہ نہ بنتے اور دوسرے صاحب بن جاتے, میں نے تو ایک انفارمیشن بیس تھی, میرا کوئی لائک ڈس لائک کی تو بات نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ مجھے ایک پسند ہے دوسرا پسند نہیں ہے, میں تو ایک رپورٹنگ کر رہا تھا. تو مگر اس ماحول کے اندر لوگ معاف نہیں کرتے. تو میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے حق میں میں نے بات کی. پھر ان کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف بھی ایک کیمپین بھی چلی, ایک کیمپین چلی. اس سے بھی لوگوں نے کوشش کی کہ مجھے اس میں انوالو کیا جائے کہ میں سپورٹ کروں وہ کیمپین کو. میں نے وہاں بھی انکار کر دیا, میں نے کہا میں نہیں کروں گا یہ. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, جنرل باجوہ نے ہمیں کوئی گھاس نہیں کبھی ڈالی. ٹھیک, سیٹھی صاحب بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور عمران خان کے فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو کے بارے میں ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.